شروع کرتے ہیں سبق نمبر 8 برق سکونی سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، مناسب متبادل تلاش کر کے خالی جگہیں پر کیجیے۔ قوس میں دیے ہوئے الفاظ ہے ہمیشہ دفع کا عمل، ہمیشہ کشش کا عمل، منفی برقی بار کا منتقل ہونا، مثبت برقی بار کا منتقل ہونا، جوہر، سالمہ، سٹیل، تانبا، پلاسٹک، ہوا بھرا ہوا غبارہ، باردار چیز اور سونا۔ الف ہے مشابہ برقی بار میں خالی جگہ عمل ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے ہمیشہ دفع کا عمل ہوتا ہے۔ ب، کسی بھی چیز میں برقی بار تیار کرنے کے لیے خالی جگہ ضروری ہے تو اس کا جواب ہے منفی بار کی منتقلی ضروری ہے۔ جیم ہے برق ربا آلہ خالی جگہ کی پٹی سے بنایا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے تانبا، تانبے کی پٹی سے بنایا جاتا ہے۔ دال، عام طور پر رگڑ سے خالی جگہ برقی بار تیار نہیں ہوتا تو اس کا جواب ہے پلاسٹک پر، عام طور پر رگڑ سے پلاسٹک پر برقی بار تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر غیر مشابہ برقی بار قریب لانے پر خالی جگہ کا عمل ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے ہمیشہ کشش کا عمل ہوتا ہے۔ اور واو ہے باردار اشیاء خالی جگہ سے پہچانی جاتی ہیں تو اس کا جواب ہے سونا، کیونکہ باردار اشیاء پہچاننے کے لیے سونور کی برق نما تیار کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے موسلا دھار بارش کے وقت جب زور زور سے بجلیاں کڑک رہی ہوں تو کیا چھتری لے کر باہر نکلنا مناسب ہوگا؟ اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے چھتری کا ڈنڈا اور تار دونوں دھات سے بنے ہوتے ہیں، اس کا اوپری سرا نکیلا ہوتا ہے، اس وجہ سے جب موسلا دھار بارش کے ساتھ بجلی بھی کڑک رہی ہو تو چھتری پر بجلی گرنے کا امکان ہوتا ہے۔ بجلی چھتری کی طرف کشش کرتی ہے، یہ کشش دونوں کے درمیان غیر مشابہ برقی بار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا جسم برق کا اچھا موصل ہے اس لیے ہمیں بجلی کا طاقتور جان لیوا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اس طرح کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے موسلا دھار بارش کے وقت جب زور زور سے بجلیاں کڑک رہی ہوں تو چھتری لے کر باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے اپنے الفاظ میں جواب لکھیے۔ اس کا الف، بجلی سے آپ خود کا بچاؤ کس طرح کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے بجلی کڑکنے اور چمکنے کے وقت ہم اپنے گھروں سے باہر نہیں جائیں گے اور خاص کر ایسے گھروں میں پناہ لیں گے جس کی چھت پر برق ربا لگایا گیا ہو، اس طرح ہم بجلی سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ب، برقی بار کیسے تیار ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جب کسی دو اجسام کو ایک دوسرے پر رگڑا جاتا ہے تو ایک جسم کا منفی برقی بار دوسرے جسم پر منتقل ہو جاتا ہے، اس طرح دوسرا جسم بھی منفی بار حاصل کر لیتا ہے۔ پہلا جسم منفی بار کھو کر مثبت باردار بن جاتا ہے اور دوسرا جسم منفی باردار بن جاتا ہے، اس طرح برقی بار تیار ہوتے ہیں۔ اب جیم دیکھیں گے، برق ربا میں بجلی زمین میں پہنچانے کے لیے کیا انتظام کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے برق ربا میں ایک لمبی تانبے کی پٹی ہوتی ہے، اس کا ایک سرا بھالے کی طرح نکیلا ہوتا ہے، جیسے آپ کو یہاں تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ اس سرے کو عمارت کے سب سے اونچے حصے پر لگایا جاتا ہے۔ پٹی کا دوسرا سرا زمین کے اندر لوہے کی موٹی مضبوط پلیٹ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ زمین میں ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں نمک اور کوئلہ بھر دیا جاتا ہے۔ اس آمیزے میں لوہے کی پلیٹ کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ گڑھے میں پانی ڈالنے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے برقی بار کو زمین میں جلد پھیلنے میں مدد ملتی ہے اور نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ سارے انتظام برق ربا میں بجلی زمین میں پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب دال ہے، بارش کے موسم میں کھلی جگہ میں کام کرتے وقت کسان زمین میں لوہے کا سبل کیوں گاڑتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جس طرح برق ربا میں ایک لمبی تانبے کی پٹی ہوتی ہے، اس کا ایک سرا بھالے کی طرح نکیلا ہوتا ہے، اسی طرح لوہے کا سبل برق ربا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اسی لیے بارش کے موسم میں کھلی جگہ میں کام کرتے وقت کسان زمین میں لوہے کا سبل گاڑتے ہیں
تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ اب ہے بارش کے موسم میں بجلی ہر وقت کیوں نہیں چمکتی؟ تو اس کا جواب ہے جب بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس وقت رگڑ کی وجہ سے بادلوں پر کثیر مقدار میں برقی بار پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف اسی وقت بجلی چمکنے کا امکان رہتا ہے، باقی وقت میں ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے، اس لیے بارش کے موسم میں بجلی ہر وقت نہیں چمکتی۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیں گے، سکونی برق کے برقی بار کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب ہے سکونی برق کے برقی بار کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جہاں پر رگڑ کا عمل ہوتا ہے صرف وہیں سکونی بار پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دو اشیاء کو ایک دوسرے پر رگڑنے سے دونوں میں سے ایک مثبت اور دوسری منفی باردار بن جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ برقی بار چیزوں میں رگڑ کے مقام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ برقی بار چیزوں پر بہت کم وقفے کے لیے قائم رہتا ہے۔ نمبر 5، برف سکونی مرطوب اور گیلی ہوا میں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، برقی باردار اشیاء غیر باردار اشیاء کو کشش کرتی ہیں۔ اور نمبر 7 ہے مشابہ برقی باروں میں دفع کا عمل اور غیر مشابہ برقی باروں میں کشش کا عمل ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 5 دیکھیں گے، بجلی گرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ان سے بچاؤ کے لیے لوگوں میں کس طرح بیداری پیدا کریں گے؟ اس کا جواب ہے بجلی گرنے سے ہونے والے نقصانات۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، بجلی گرنے سے درختوں، عمارتوں اور جانداروں کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ حرارت کی شدت سے درخت جل جاتے ہیں، گھروں کے بیشتر برقی آلات ناکارہ ہو جاتے ہیں اور جان و مال کا بھی کافی نقصان ہوتا ہے۔ اب نقصانات سے بچنے کے لیے عوامی بیداری ہم کس طرح کریں گے؟ تو یہاں لکھا ہے، طوفانی بارش اور بجلی چمکنے کے دوران لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کریں گے۔ لوگوں کو ایسے وقت حفاظتی تدابیر سے باخبر کریں گے کہ ایسے وقت پانی میں جانے سے بچنا چاہیے، درختوں کے نیچے کھڑا نہیں رہنا چاہیے، انہیں کھلی جگہ اور اونچے مقامات پر جانے سے بھی باز رہنا چاہیے۔ تمام اونچی عمارتوں میں برق روبا لگانا ضروری کر دینا چاہیے۔ بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہیں۔ کھیت، صحن، باغ اور مکان کے تار کمپاؤنڈ کو نہ چھوئیں۔ 2 پہیے والی سواری، ٹریکٹر یا کشتی پر ہوں تو اتر کر فوراً کسی محفوظ جگہ چلے جائیں۔ ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ نہ رہیں، ممکن ہو تو اپنے مکانات پر بھی برق روبا لگا لیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔